ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے اور اس کی کھجور کی ٹیڑھی ہو کر جو چند شاخیں ہیں نا وہ میرے گھر میں اترتی ہیں، اس پر جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر پھل گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بے حد غریب ہیں، وہ بھاگتا ہوا ہمارے گھر آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اسے بلایا، دراصل وہ شخص منافق تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، یہ میری معذرت ہے۔ یا رسول اللہ میری معذرت ہے، اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ قریب بیٹھے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں یہ کھجور کا درخت لے کر دوں تو جنت میں مجھے بھی کھجور کا درخت لے کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو مجھے یہ درخت لے کر دے، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلا گیا اور اسے بلایا اور کہا ارے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی کو میں نے دیا نہیں، تمہاری کیا اوقات ہے، میں تمہیں کیسے دوں گا؟ انہوں نے کہا اچھا بھائی منہ سے بولو تو صحیح، کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دو اور یہ کھجور کا درخت تم لے لو۔ صحابی نے کہا کہ اس باغ میں جو میری ملکیت ہے 600 کھجور کے درخت ہیں اور یہ آپ کا ایک کھجور کا درخت ہے، اب یہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دو، کسی اور کو نہیں دینا، اور میرے 600 کھجور کے درخت کا باغ آپ رکھ لو۔ وہ کہنے لگا اپنی بات پہ پکے ہو نا، سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ اس شخص نے کہا میں پاگل ہوں جو مکر جاؤں، مجھے 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں۔ اور صحابی نے کہا مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور میرا یہ سارا باغ تیرا۔ وہ صحابی کھجور کے باہر گئے اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ باہر آؤ، آج سے یہ کھجور کا درختوں کا باغ ہماری ملکیت نہیں ہے، اب باغ ہمارا نہیں ہے۔ اپنی جیب سے پیسے نکالے اور وہ بھی زمین پر پٹک کے رکھ دیا اور کہا یہ بھی اس باغ کی کمائی ہے، یہ بھی ہمارے نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے پورے باغ کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کا سودا کر کے آیا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا تم نے بہت خوبصورت سودا کیا ہے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سودا کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے سودا کیا ہے، کون سا سودا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سارا باغ دے دیا ہے اور وہ کھجور کا درخت میں لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب میرا سودا بھی بدل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے محل جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ اور جب وہ صحابی فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت اور صحابی کے جنازے کے اوپر چکے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس ویڈیو سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اور آخر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ شلاجیت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی شلاجیت استعمال کریں۔ یاد رکھیں ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ بہت شکریہ۔